الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم آمنت بالله صدق الله العظيم. بزرگان محترم، اس وقت میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی سورہ یونس کی ایک آیت تلاوت کی ہے، جس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے اولیاء اللہ کا ذکر کیا ہے کہ اولیاء اللہ کون ہوتے ہیں. تو ارشاد فرمایا کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ اولیاء اللہ پر نہ خوف ہوتا ہے نہ وہ غمگین ہوتے ہیں. اولیاء اللہ جو ہیں ان پر نہ خوف ہوتا ہے اور نہ وہ غمگین ہوتے ہیں. الذین آمنوا وکانوا یتقون، اور اولیاء اللہ وہ ہیں جو ایمان لائے اور جو گناہوں سے بچتے رہے. لہم البشرى فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ان کے لیے بڑی بشارت ہے دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت کی زندگی میں بھی. لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے ان کلمات کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا. ذالک هو الفوز العظیم، اور یہ زبردست کامیابی ہے. یہ ہے ان آیات مبارکہ کا ترجمہ جو ابھی خطبے میں میں نے تلاوت کی ہے. ان آیات میں اللہ سبحانہ و تعالی نے اولیاء اللہ کی تعریف بھی کی ہے اور اولیاء اللہ کی علامات بھی بتلائی ہیں. تعریف تو یہ کی ہے کہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ نہ ان پر خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے. بعض علماء نے فرمایا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ قبر کے اندر ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا، قبر کے اندر وہ غمگین نہیں ہوں گے. اسی طرح جب میدان محشر میں ہوں گے تو ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا، وہ غمگین نہیں ہوں گے، کیونکہ ان کے ہاتھ صاف تھے، ان کا دامن صاف تھا. اور جنت کے اندر تو ظاہر ہے کہ نہ خوف ہوگا نہ غم ہوگا. لیکن بہت سارے علماء نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ نہیں، اولیاء اللہ پر نہ قبر کے اندر خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے، نہ میدان محشر میں ان پر خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے، اور دنیا میں بھی ان پر وہ خوف نہیں ہوتا
جو دوسرے انسانوں پر ہوتا ہے، اور دنیا میں بھی وہ اس طرح غمگین نہیں ہوتے جس طرح کے دوسرے انسان غمگین اور غمزدہ ہوتے ہیں کہ غم کی وجہ سے نڈھال ہو جاتے ہیں، کام چھوڑ بیٹھتے ہیں، خوف کی وجہ سے ان کے حواس جواب دے جاتے ہیں۔ مگر اولیاء اللہ پر ایسا خوف طاری نہیں ہوتا، نہ دنیا میں، نہ قبر میں، اور نہ میدان محشر میں۔ تو یہ فضیلت ذکر کی گئی اولیاء اللہ کی کہ خبردار، بے شک اولیاء اللہ جو ہیں نہ ان پر خوف ہوتا ہے، نہ وہ غمگین ہوں گے، نہ دنیا میں، نہ قبر میں، نہ میدان محشر میں۔ پھر آگے اللہ سبحانہ و تعالی نے اولیاء اللہ کی صفت ذکر کی کہ اولیاء ہوتے کون ہیں، اولیاء اللہ کون ہوتے ہیں؟ تو فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون، یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور گناہوں سے بچتے تھے، وکانوا یتقون، تقوی اختیار کرتے تھے، گناہوں سے بچتے تھے۔ پھر آگے ارشاد فرمایا کہ لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ان کے لیے بشارت ہے دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت کی زندگی میں بھی، ان کے لیے بشارت ہے دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت کی زندگی میں بھی، یعنی دنیا میں بھی ان کو اللہ تعالیٰ سے ایسی محبت ہوتی ہے اور ان کو اللہ تعالیٰ پر ایسا اعتماد ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے ایسا تعلق ہوتا ہے کہ ان کو بشارت رہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے رسوا نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ میرے اوپر ماں سے زیادہ مہربان، باپ سے زیادہ مشفق ہیں۔ اور قبر میں بھی ان کے لیے بشارت ہے، میدان محشر میں بھی ان کے لیے بشارت ہے، اور جنت تو سارے مسلمانوں کے لیے ہے کہ جہاں بشارت ہی بشارت ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ان کے لیے بشارت ہے دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت کی زندگی میں بھی۔ آگے فرمایا لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلمات میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، اللہ کے ان کلمات کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا، یعنی جو بات بتائی گئی ہے وہ 100% درست ہے، 1000% درست ہے، حق ہی حق ہے، سچ ہی سچ ہے، اس کی کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ اور آخر میں فرما دیا ذالک هو الفوز العظیم، یہ بڑی زبردست کامیابی ہے۔ اب یہ آیت عجیب و غریب ہے، اور اگر آدمی اس آیت کو اپنے پلے باندھ لے تو زندگی بھی آسان ہو جائے، قبر بھی آسان ہو جائے، اور آخرت کی ساری منزلیں آسان ہوں۔ آدمی یہ چاہتا ہے کہ میں نیک بن جاؤں، آدمی چاہتا ہے کہ میرا شمار اولیاء اللہ میں ہو، لیکن جب ہم کہتے ہیں کہ بھائی دعا کرو میں نیک بن جاؤں، دعا کرو میں نیک بن جاؤں، تو پتہ نہیں ہمارے ذہن میں نیک ہونے کا کیا تصور ہوتا ہے۔ اسی طرح جب ہم یہ کہتے ہیں کہ فلاں آدمی ولی اللہ ہے، تو پتہ نہیں ہمارے ذہنوں میں ولی اللہ ہونے کا کیا تصور ہے کہ پھونک مارتا ہے تو عمارت اڑ جاتی ہے، اور جناب یہ کرتا ہے تو یوں ہو جاتا ہے، یا آسمان میں اڑنے لگتا ہے، پتہ نہیں کیا کیا خیالات ہمارے دل دماغ میں ہوتے ہیں۔ لیکن یہ سب خیالات غلط ہیں، اور حقیقت وہ ہے جو اللہ سبحانہ و تعالی نے اس آیت میں ارشاد فرما دی کہ اولیاء اللہ وہ ہوتے ہیں جو ایمان لاتے ہیں اور جو متقی ہوتے ہیں۔ ایمان تو سب سے پہلے ضروری ہے کہ آدمی اللہ تعالی پر ایمان رکھے، تمام انبیاء کرام علیہم السلام اور خاتم الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھے، آخرت پر ایمان رکھے، جزا اور سزا پر، جنت اور دوزخ پر ایمان رکھے، یہ تو ایمان ہے۔ لیکن دوسری جو چیز آگے ہے وہ ہے وَكَانُوا يَتَّقُونَ، کہ وہ تقوی اختیار کرتے تھے، یعنی گناہوں سے بچتے تھے۔ تو ولی اللہ وہ ہوتا ہے کہ جو ایمان رکھتا ہے اللہ تعالیٰ پر، مکمل ایمان ہوتا ہے اللہ تعالیٰ پر، جانتا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى، کیا انسان نہیں جانتا کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے؟
اللہ تعالیٰ سمیع ہے، بصیر ہے، ہماری باتوں کو سن رہا ہے، ہماری ایک ایک نقل و حرکت کو دیکھ رہا ہے۔ یہ ایمان جتنا بڑھتا چلا جاتا ہے اتنا ہی ولایت بڑھتی چلی جاتی ہے اور ولی اللہ کا مقام بڑھتا چلا جاتا ہے۔ تو پہلی جو شرط ہے وہ ہے ایمان، اور آگے دوسری شرط ہے تقوی، اور تقوی کا مطلب ہے گناہوں سے بچنا، بلکہ اگر اور آسان کر دیا جائے تو گناہوں سے بچنے کی مسلسل کوشش کرتے رہنا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کے علاوہ تو کوئی بھی معصوم نہیں ہے، ہر ایک سے کچھ نہ کچھ بھول چوک غلطیاں ہوتی ہی رہتی ہیں، لیکن جو آدمی صبح سے شام تک اس فکر میں رہتا ہے کہ میں گناہوں سے بچ جاؤں، کوئی گناہ مجھ سے سرزد نہ ہو، کبیرہ گناہ بھی سرزد نہ ہو، صغیرہ سے بھی بچنے کی کوشش کرو، تو یہ کوشش جب وہ کر رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ متقی ہے۔ اور اگر بالفرض اس سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے فوراً سچی توبہ کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لیتا ہے، معافی مانگ لیتا ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ الندم هو التوبہ، جب آدمی شرمندگی اختیار کرتا ہے توبہ ہو جاتی ہے۔ اور یہ بھی حدیث میں آتا ہے کہ من تاب تاب اللہ علیہ، جو آدمی اللہ تعالیٰ کی طرف توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ رحمت کے ساتھ اپنے بندے کی طرف رجوع کر لیتا ہے۔ اور یہ بھی حدیث میں آتا ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے گناہ ہوا ہی نہیں ہے۔ تو متقی وہ ہے کہ جو گناہوں سے بچتا ہو، کبیرہ گناہوں سے بھی بچتا ہو اور صغیرہ گناہوں سے بھی بچنے کی پوری کوشش کرتا رہتا ہو۔ اگر انسانی فطرت کی وجہ سے، انسان کے کمزور ہونے کی وجہ سے کوئی گناہ ہو بھی جائے تو فوراً اس کو ندامت ہو، شرمندگی ہو، توبہ کی توفیق ہو جائے، ایسا آدمی متقی ہے۔ اور جو آدمی متقی ہے وہی ولی اللہ ہے۔ اسی لیے ولی اللہ بننا کوئی مشکل نہیں ہے، ولی اللہ بننے کے لیے کوئی مشکل نہیں، کوئی بہت سارے کام نہیں کرنے پڑتے، بلکہ صرف 2 کام کرنے پڑتے ہیں۔ نمبر 1 ایمان، مکمل ایمان، ایمان کامل، اور دوسری چیز ہے تقوی، یعنی گناہوں سے بچنے کی پوری کوشش کرتے رہنا۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 2 آدمیوں کا ذکر کیا گیا کہ ایک آدمی ہے بہت عبادت کرتا ہے، بڑی محنت کرتا ہے دینی معاملات میں، لیکن آگے ڈیش 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 کہ کچھ اپنا تھوڑی سی رشوت بھی لے لی، تھوڑا سا یہ بھی کر لیا، وہ بھی کر لیا۔ تو حدیث میں تو اس کا ذکر نہیں ہے، لیکن یہ اتنی بات ہے کہ ایک آدمی ہے جو بہت عبادت کرتا ہے، بڑی محنت کرتا ہے، اور دوسرا آدمی جو ہے اس کے اندر رعا ہے، یعنی وہ ورع ہے اور گناہوں سے بچنے کی پوری کوشش کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تعدل بالرعاۃ، عبادت پرہیزگاری کے برابر نہیں ہو سکتی، عبادت پرہیزگاری کے برابر نہیں ہو سکتی۔ اور بعض علماء نے اس کو عربی گرامر کے اعتبار سے یہ پڑھا ہے کہ لا تعدل بالرعاۃ شیئا، کہ تم پرہیزگاری کے برابر کسی کو مت سمجھو، پرہیزگاری کے برابر کسی کو نہ سمجھو۔ ایک آدمی بہت نفلیں نہیں پڑھتا لیکن صبح سے شام تک 5 وقت کی نماز جماعت سے پڑھتا ہے اور رزق حلال کماتا اور کھاتا ہے، اور جناب اللہ کے بھی حق ادا کرتا ہے، بندوں کے بھی حق ادا کرتا ہے۔ ہاں عبادت زیادہ نہیں کرتا لیکن دل اس کا صاف ہے۔ الا من اتى اللہ بقلب سلیم، اللہ کے پاس جب جائے گا دل اس کا صاف ہے، نہ کسی مسلمان کی طرف سے کینہ ہے، نہ بغض ہے، نہ حسد ہے، نہ عداوت ہے، اور ہر مسلمان کا، ہر رشتہ دار کا، ہر قریب کے آدمی کا حق ادا کرتا ہے۔ یہ جو دوسرا آدمی ہے
جو گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے وہ افضل ہے اس شخص سے جو عبادت تو بہت کرتا ہے مگر ساتھ ساتھ ہمارے صدر صاحب مدظلہم کافی عرصے سے آپ کو وہ سنا رہے ہیں کہ آدمی نیکیوں کے انبار لے کر آئے گا، جب قیامت کے دن آئے گا نیکیوں کے انبار لے کر آئے گا، وَلَكِنْ شَتَمَ هَذَا وَقَذَفَ هَذَا وَضَرَبَ هَذَا، لیکن کسی کو گالیاں دی ہوں گی، کسی کا خون بہایا ہوگا، کسی کا مال مارا ہوگا، نیکیوں کے انبار لے کر آئے گا، لیکن نیکیاں جتنی لے کر آیا تھا وہ ساری کی ساری دوسروں میں تقسیم ہو جائیں گی، اور یہ آدمی بالکل مفلس اور فقیر رہ جائے گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی حضرت نے آپ کو سنائی تھی کہ کیا تم جانتے ہو سب سے بڑا مفلس کون ہے؟ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہم تو مفلس اسے سمجھتے ہیں جس کے پاس پیسہ نہ ہو۔ فرمایا نہیں، سب سے بڑا مفلس وہ ہوگا، سب سے بڑا فقیر محتاج وہ ہوگا جو قیامت کے دن نیکیوں کے انبار لے کر آئے گا، لیکن ساری نیکیاں حقوق والوں میں تقسیم ہو جائیں گی اور اس آدمی کو جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ اللہ کی پناہ۔ اس لیے میرے دوستوں اور ساتھیوں، ہمیشہ اس کی کوشش کرنی چاہیے صبح سے شام تک کہ مجھ سے کوئی گناہ سرزد نہ ہو۔ نماز کا چھوڑ دینا یہ بھی گناہ ہے، زکوٰۃ ادا نہ کرنا یہ بھی گناہ ہے، فرض روزے نہ رکھنا جبکہ آدمی روزے رکھنے پر قادر ہے یہ بھی گناہ ہے، حج نہ کرنا زندگی میں ایک مرتبہ اگر آدمی استطاعت رکھتا ہو یہ بھی گناہ ہے۔ تو ہر وقت اس بات کی کوشش کرتا ہے کہ مجھ سے گناہ سرزد نہ ہو۔ یہ آدمی افضل ترین مسلمان ہے، صرف افضل ترین ہی نہیں ہے بلکہ ولی اللہ ہے، اس کا شمار اولیاء اللہ میں ہے، اگرچہ دیکھنے میں وہ آپ کو زیادہ عبادت کرتے ہو یہ نظر نہیں آتا، فرض نماز پڑھتا ہے، سنتیں پڑھتا ہے، چلا جاتا ہے، محنت کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے اور جناب اپنے ہر وقت گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ آدمی ولی اللہ ہے، اس کے ہاتھ اور پاؤں چومنے کے قابل ہے، اور یہ وہ ولی اللہ ہے جس کے بارے میں یہ آیت میں نے آپ کو سنائی کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار اولیاء اللہ وہ ہوں گے نہ ان پر خوف ہوتا ہے نہ وہ غمگین ہوتے ہیں، الذین آمنوا وکانوا یتقون، اور یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور جنہوں نے تقوی اختیار کیا، لہم البشری فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ان کے لیے بڑی بشارت ہے دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت کی زندگی میں بھی۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلمات میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، ذالک هو الفوز العظیم، یہی زبردست کامیابی ہے۔ اس لیے میرے دوستوں اور بزرگوں، ہمیں اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم سے کوئی گناہ سرزد نہ ہو، باقی ہم فرض نماز پڑھیں، فرض روزہ دے رکھیں، فرض زکوٰۃ ادا کر دیں اور باقی سارا وقت اپنا جائز کاموں کے اندر مصروف رہیں، تو ہم انشاءاللہ تعالی آپ انشاءاللہ تعالی اولیاء اللہ میں داخل ہو جائیں گے۔ ولی اللہ بننا کوئی مشکل نہیں، اور اس کی حصی مثال آپ حضرات بھی سمجھ سکتے ہیں کہ ایک آدمی صحت مند ہے، ایک آدمی بیمار ہے۔ صحت مند کسے کہیں گے آپ؟ کیا آپ صحت مند اس آدمی کو کہیں گے جو بہت موٹا ہو؟ کیا صحت مند وہ ہے جو بہت لمبا ہو؟ کیا صحت مند وہ ہے جو گورا ہو؟ کیا صحت مند وہ ہے کہ آپ کیا تعریف کریں گے؟ صحت مند وہ ہے جسے کوئی بیماری نہ ہو۔ صحت مند کا مطلب یہ ہے کہ اسے کوئی بیماری نہ ہو، اگر اسے کوئی بیماری نہیں ہے وہ صحت مند ہے، اس پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہے۔ اور اگر کوئی آدمی جو ہے اس کے اوپر ساری نعمتیں ہیں مگر شوگر کا وہ مریض ہے، دل کا وہ مریض ہے، گھٹنوں میں اس کے تکلیف ہے، طرح طرح کی نعمتیں کھا رہا ہے مگر طرح طرح کی بیماریوں میں وہ گرفتار ہے۔ ایک آدمی دال روٹی کھاتا ہے مگر نہ اسے شوگر ہے، نہ اسے دل کی تکلیف ہے، نہ اس کے گھٹنوں میں کوئی تکلیف ہے، آرام سے صبح کو اٹھتا ہے، دن بھر محنت مزدوری کرتا ہے، آرام سے سو جاتا ہے، دن بھر کوئی دوائی نہیں کھاتا۔ دوسرا آدمی وہ ہے جس کو طرح طرح کی نعمتیں ملی ہوئی ہیں لیکن صبح سے شام تک ہر نعمت کے ساتھ انجیکشن بھی لگ رہا ہے، ٹیکے بھی لگ رہے ہیں، دوائیں بھی کھاتا چلا جا رہا ہے،
ارے بھائی صحت مند وہ ہے جس کو کوئی بیماری نہ ہو. اسی طرح نیک اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جو گناہ نہ کرتا ہو. بس ایک شرط ہے، گناہ نہ کرو. جب گناہ نہ کرو گے آپ ولی اللہ ہوگے. اسی لیے قرآن مجید میں فرمایا گیا اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، تم میں سب سے زیادہ عزت والا اللہ کے نزدیک وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہو. عزت والا تمہارے ہاں سب سے زیادہ عزت والا اللہ کے ہاں وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہو. اور ایک قرآن مجید میں آیت ہے بیعت النساء کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خواتین آئیں، آپ نے خواتین سے بیعت لی اور آپ نے کبھی بھی کسی خاتون کے ہاتھ کو ہاتھ نہیں لگایا. نامحرم عورت کے ہاتھ کو کبھی زندگی بھر آپ نے ہاتھ نہیں لگایا. آپ جو بیعت کرتے تھے یا تو پانی کے ذریعے سے کرتے تھے کہ ایک برتن میں پانی رکھ دیا گیا اور ادھر کسی خاتون نے ہاتھ ڈال دیا جہاں آپ نے اپنا ہاتھ ڈال دیا، یا کپڑے کے ذریعے سے بیعت کرتے تھے کہ ایک طرف سے کپڑا آپ نے پکڑ لیا دوسری طرف سے اس نے پکڑ لیا، اور کبھی بغیر دونوں چیزوں کے صرف زبانی آپ بیعت کرتے تھے. تو آپ نے خواتین سے بھی یہ بیعت لی اور یہ بیعت آپ نے صحابہ سے بھی لی ہے. لیکن آپ کو حیرانی ہوگی کہ وہ جو بیعت ہے اس میں کسی چیز کے کرنے کا ذکر نہیں ہے. اب ہم آج کل جب بیعت کرتے ہیں کسی پیر سے تو لوگ ایک دوسرے پوچھتے ہیں بھئی تمہارے پیر نے تمہیں کیا وظیفے بتائے. جتنے لوگ ہیں آپ کسی سے پوچھ لو، جب کوئی شخص کسی سے بیعت ہوگا تو وہ یہ پوچھے گا کہ بھئی تمہارے پیر نے کیا وظیفے بتائے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پیر ہونے کا یا بیعت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وظیفے پڑھے جائیں، لیکن قرآن میں حدیث میں جو بیعت ہونے کا ذکر ہے اس میں کسی وظیفے کا ذکر نہیں ہے، بلکہ کسی کام کے کرنے کا بھی ذکر نہیں ہے. صرف یہ ہے کہ یہ نہیں کروں گی، یہ نہیں کروں گی، یہ نہیں کروں گی، یہ نہیں کروں گی. چنانچہ اس آیت کو بیعت النساء کہا جاتا ہے. اور آیت کا ترجمہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں. 28ویں پارے کی آیت ہے، آپ جا کے دیکھ سکتے ہو. قرآن نے فرمایا اے نبی جب تمہارے پاس مومن عورتیں آئیں، اذا جاءک المؤمنات یبایعنک، جب تمہارے پاس مومن عورتیں آئیں اور وہ تم سے بیعت کریں، علی اللہ یشرکن باللہ شیئا، کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کے شرک نہیں کریں گی. لا یشرکن باللہ شیئا، اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں کریں گی. ولا یسرقن، اور چوری نہیں کریں گی. ولا یزنین، زنا نہیں کریں گی. ولا یقتلن اولادہن، اور اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گی. ولا یأتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن، اور اپنے ہاتھوں پیروں سے کوئی بہتان کسی پر نہیں لگائیں گی. ولا یعصینک فی معروف، اور کسی نیک کام میں آپ کی نافرمانی نہیں کریں گی. جب وہ عورتیں اس بات کا عہد کر لیں فبایعہن واستغفر لہن اللہ، تو اے نبی آپ ان سے بیعت لے لیجئے اور ان کے لیے اللہ سے استغفار کر دیجئے. اب آپ وہ بیعت کی جو آیت ہے وہ جا کے ذرا دیکھ لیں ایک مرتبہ. میری گزارش ہے آپ سب پڑھے لکھے لوگوں سے، سورۃ الممتحنہ آخری آیت ہے اور اس میں یہ ہے کہ جب یہ عورتیں آپ سے بیعت کریں تو ان سے بیعت لیجئے اس بات پر کہ یہ نہیں کریں گی، شرک نہیں کریں گی، چوری نہیں کریں گی، زنا نہیں کریں گی، اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گی، کسی پر کوئی بہتان نہیں باندھیں گی، کسی نیک کام میں آپ کی نافرمانی نہیں کریں گی. اے نبی جب ان سب باتوں کا وہ عہد کر لیں آپ ان سے بیعت لے لیجئے. واستغفر لہن اللہ، اور اللہ کے لیے ان سے استغفار کیجئے. اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے. اب آج کل تو ہمارے ہاں بیعت ہوتی ہے کرنے پر، یہ کرو گے، یہ کرو گے، اتنے جناب وظیفے پڑھو گے، لیکن یہ تو نیکی کے کام ہے. یہ بھی اچھی بات ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ وظیفے نہ پڑھیں. ظاہر ہے جب آپ فارغ ہوں گے تو ادھر ادھر کے فضول کاموں کے بجائے آپ کو اللہ کا ذکر کرنا چاہیے. وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ، لیکن ذکر سے پہلے جو بات ضروری ہے وہ ہے گناہوں سے بچنا.
اگر رشوت بھی چل رہی ہے، ذکر بھی ساتھ چل رہا ہے، تو گویا زہر بھی کھا رہے ہیں اور ساتھ ساتھ دودھ بھی پی رہے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ وہ دودھ جو ہے نا وہ زہر کے لیے اور زیادہ تیز ذریعہ بن جائے۔ اس لیے اصل جو چیز ہے شریعت کے اندر اور قرآن اور حدیث کے اندر وہ ہے گناہوں سے بچنا۔ نہ انسان اللہ کا حق ضائع ہونے دے، نہ بندوں کا حق ضائع ہونے دے۔ بس یہ پورے دین کا حاصل ہے کہ اللہ کا بھی حق ادا کرو، بندوں کا بھی حق ادا کرو اور گناہوں سے بچو، کسی گناہ کبیرہ میں مبتلا نہ ہو۔ اور جب آدمی کسی گناہ کبیرہ میں مبتلا نہ ہو، یا کم از کم دن رات اس کی یہ کوشش ہو کہ مجھ سے کوئی گناہ سرزد نہ ہو، اور اگر غلطی سے سرزد ہو جائے فوراً توبہ کر لے، انتظار نہ کرے صبح کروں گا، نہیں، ابھی غلطی ہوئی ہے ابھی توبہ کر لو، کیونکہ اللہ تعالیٰ سن رہا ہے اور دیکھ رہا ہے۔ ایسا آدمی متقی ہے، اور جو متقی ہے وہ ولی اللہ ہے۔ آیت کا ترجمہ ایک مرتبہ پھر سن لیجئے، خبردار اولیاء اللہ پر نہ خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے، یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور جو گناہوں سے بچتے تھے، ان کے لیے بشارت ہے دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت کی زندگی میں بھی۔ اللہ کے ان کلمات کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا، یہ زبردست قسم کی کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ کامیابی ہمیں بھی عطا فرمائے، ہمیں بھی ایمان اور تقوی کی دولت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ www.darsequran.com